مسیح یسوع کے زندہ اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم مطالعہ کریں گے مقدس یوحنا رسول کی بابت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا تیسرا اور چوتھا چیپٹر۔ مقدس یوحنا رسول کا انجیلی بیان باقی تین انجیلی بیانات سے اس لحاظ سے مختلف ہے کیونکہ یہ بات کرتا ہے مسیح یسوع کی آسمانی حیثیت کے بارے میں، اور اس کو ایک آسمانی شخصیت کے طور پر ظاہر کرتا ہے، جبکہ ہم باقی تین انجیلی بیانات میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی جو زمینی زندگی ہے اور اس کی جو جسمانی زندگی ہے، اس کے آباء و اجداد کے بارے میں، اس کے شجرہ نسب کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ فوکس کیا گیا ہے، جبکہ یوحنا رسول خاص طور پہ مسیح یسوع کو آسمانی ظاہر کرتا ہے، اور یہی ساری تھیم جو ہے تھرو آؤٹ دی کتاب ہے، اور اسی تھیم کو ہم دیکھیں گے یوحنا کے تیسرے اور چوتھے چیپٹر میں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو اس طریقے سے ڈیوائیڈ کریں گے کہ ہم اس کے اندر چار کردار دیکھتے ہیں۔ ایک نکودیمس کا کردار ہے، دوسرا یوحنا بپتسمہ دینے والا، اور پھر ایک سامری عورت ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا ملازم ہے جس کا بیٹا مرنے والا ہے، اور وہ یسوع کے پاس آتا ہے، اور اس دوران ان کی جو گفتگو ہے یسوع کے ساتھ کس طرح سے ہوتی ہے، اور ہم ان ساری باتوں کا جائزہ لیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یسوع ان سے کیا کہنا چاہتا ہے، اور ان ساری باتوں سے ہم اپنی زندگی کے لیے کیا معنی لے سکتے ہیں۔ ہمارا آج کا پہلا کردار ہے نکودیمس، جو کہ فریسی ہے اور یہودیوں کا سردار ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جو فریسی ہیں وہ نہ صرف شریعت کے استاد ہیں بلکہ وہ عمل کرتے ہیں بزرگوں کی روایات پر بھی، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ وہی راست باز ہے جو کہ شریعت پر اور بزرگوں کی روایات پر عمل کرتا ہے، اور اس لحاظ سے فریسی جو ہیں وہ راست باز گنے جاتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ مسیح جب آئے گا تو انہیں راست باز ٹھہرائے گا۔ اور یہی فریسی جب رات کے اندھیرے میں یسوع سے ملنے آتا ہے تو وہ اس کو بطور استاد مخاطب کرتا ہے، اور ایک بات وہ جانتا ہے کہ جو معجزے یسوع دکھاتا ہے وہ صرف خدا کی طرف سے ہی ممکن ہے، یہ کسی انسان سے ممکن نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع جواب میں نکودیمس سے کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ نکودیمس کا سوال نہیں تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے اس کو یہ جواب کیوں دیا۔ اگر دوسرے باب کی ہم 25ویں آیت دیکھیں، اور اس میں لکھا ہے کہ اور اس کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا کیا ہے۔ یسوع جانتا تھا کہ نکودیمس خود کو راست باز گنتا ہے، اور یسوع یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی جو حقیقی ضرورت ہے وہ کیا ہے۔ یسوع جانتا تھا کہ اس کے لیے ضرور ہے کہ وہ روحانی طور پر تبدیل ہو، اور اسی لیے یسوع اس کو کہتا ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا دیکھ سکتا۔ یہودیوں کا یہ استاد نکودیمس اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ خدا کی جو بادشاہی ہے وہ روحانی ہے، اور اسی لیے اس کا جو جواب ہے وہ بہت ہی جسمانی قسم کا جواب ہے، اور وہ سوال پوچھتا ہے یسوع سے، کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟
یسوع ایک بار پھر نکودیمس کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ آسمانی یا روحانی باتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جسمانی طور سے نہ سوچے، اور اس کو جس بات کی ضرورت ہے وہ ہے روحانی تبدیلی کی۔ اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع بات کرتا ہے۔ یسوع نے 10ویں آیت ہم دیکھیں گے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، بنی اسرائیل کا استاد ہو کر کیا تو ان باتوں کو نہیں جانتا؟ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جو ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں، اور جسے ہم نے دیکھا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں، اور تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے۔ جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں اور تم نے یقین نہیں کیا، تو اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو کیوں کر یقین کرو گے؟ اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ بطور استاد یقیناً نکودیمس اس بات سے آگاہ ہوگا کہ نجات صرف اور صرف خدا کی طرف سے ہے، نہ کہ اس کے کاموں کے باعث ہے، نہ ہی شریعت پر عمل کرنے کے باعث، اور نہ ہی کسی بزرگوں کی روایات پر عمل کرنے کے باعث۔ اور ہر ایک انسان جو ہے وہ فطری اعتبار سے گناہ گار ہے، اور ہماری راست بازی کسی بھی طور سے خدا کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتی۔ اس پیسج میں مسیح یسوع خود کو بہت واضح طور پر نکودیمس کے سامنے خود کو آسمانی ظاہر کرتا ہے، اور جو ٹائٹل یہاں استعمال کیا گیا ہے ابن آدم کا، یہ معمولی ٹائٹل نہیں تھا، بلکہ اس کا اشارہ دانیال نبی کی کتاب میں کی گئی پیشن گوئی کی طرف ہے، جس کے مطابق مسیح یسوع اس ابدی بادشاہی کا مالک ہے جس کی پیشن گوئی اس کتاب میں کی گئی۔ میں چاہوں گی کہ دانیال نبی اس کا 7واں باب اور 13ویں سے 14ویں آیت تک کا ہم مطالعہ کریں۔ میں نے رات کو رویا میں دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا۔ وہ اسے اس کے حضور لائے، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی، تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ یسوع نجات کے اس کام کو مزید تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ ہم تیسرے چیپٹر کی طرف واپس آئیں گے، اس کی 14ویں آیت دیکھیں گے، اور یہاں ایک واقعہ کو پرانے عہد نامہ سے کوٹ کیا گیا ہے۔ جس طرح موسیٰ نے سام کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے۔ یہاں مسیح یسوع اس لازوال قربانی کا ذکر کرتے ہیں جو کہ اس نے صلیب پر دی، اپنی جان دی، اور اسی کے باعث، اس پر ایمان لانے کے باعث ہی ہم راست باز ٹھہرتے ہیں۔ اور یہاں صاف صاف لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ ہم ایک بار پھر دیکھتے ہیں کہ نجات خدا ہی کے وسیلہ سے ممکن ہے، اور اس کے بیٹے کے قربانی دینے کے وسیلہ سے اور اس پر ایمان لانے سے مہیا ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ یہاں پر بیان نہیں کیا گیا، نہ ہی کسی دنیاوی یا مذہبی رسم کی بات کی گئی ہے، اور نہ ہی بزرگوں کی روایات کی بات کی گئی ہے، اور نہ ہی اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی اپنے اعمال کے وسیلہ سے بچے گا، بلکہ صرف اور صرف مسیح یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہی بچے گا۔ اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ
جو تو ایمان لاتے ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، اور جو اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں ان پر سزا کا حکم ہو چکا۔ تو صلیب ایک ہی وقت میں ہمارے لیے نجات کا کام بھی کرتی ہے اور ججمنٹ کا کام بھی کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں گے کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ نکودیمس ایمان نہیں لانا چاہتا تھا یا یسوع پر ایمان نہ لے کر آیا۔ آیت نمبر 20 میں لکھا ہے، کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے۔ یہی وہ وجہ تھی جس کے باعث نکودیمس یسوع کو آسمانی شخصیت کے طور پر اور بطور نجات دہندہ قبول نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جو مقام اس کو ملا تھا بطور یہودیوں کے سردار ہونے کے، وہ اس کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ نجات صرف خدا کے وسیلہ سے ممکن ہے، نہ کہ اس کے کاموں کے وسیلہ سے۔ اور جو روایات تھیں، جو تعلیمات تھیں، وہ لوگوں کو مس گائیڈ کرتی تھیں، اور ایسا ظاہر ہوتا تھا کہ نجات جو ہے وہ صرف ہماری راست بازی کے ہی وسیلہ سے ممکن ہے، اور فریسیوں کا یہ خیال تھا کہ نجات کے حقدار صرف وہی ہیں۔ آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 36 تک ہم یوحنا بپتسمہ دینے والے کو دیکھتے ہیں۔ یہ وہی یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے جس نے پہلے چیپٹر میں مسیح یسوع کے نور ہونے کی گواہی دی ہے۔ جب ہم اس سارے پیسج کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوحنا نہ صرف اپنے مقام سے واقف تھا، بلکہ یسوع کے مقام اور اس کے اختیار سے بھی پوری طرح سے واقف تھا، اور وہ کہتا ہے کہ جو 31ویں آیت میں، جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے، جو زمین سے ہے وہ زمین ہی سے ہے اور زمین ہی کی کہتا ہے، جو آسمان سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا خود کو زمینی کہتا ہے، اور مسیح یسوع کی بابت وہ کہتا ہے کہ وہ سب سے اوپر ہے، یعنی کہ سب سے برتر ہے، کیونکہ وہ آسمانی ہے، اور یوحنا بھی یہاں اس کے آسمانی ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اور اس کی وجہ وہ 35ویں آیت میں بیان کرتا ہے کہ باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ اور 36ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا، بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ اب ہم چوتھے چیپٹر کی طرف آتے ہیں، اور یہاں ہم ایک سامری عورت کو دیکھیں گے یسوع سے گفتگو کرتے ہوئے، اور بالکل نکودیمس کی طرح یہاں بھی جو گفتگو کا آغاز ہے وہ زمینی باتوں سے ہوتا ہے۔ جب یسوع سامریہ کے شہر سے گزرتا ہے، اور یسوع ایک سامری عورت سے جو کہ وہاں پانی بھرنے کو آئی ہے، اور یسوع اس سے پانی مانگتا ہے، اور یہی جو دنیاوی گفتگو تھی یہی آگے چل کر روحانی گفتگو میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور یسوع 10ویں آیت میں سے کہتا ہے کہ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ اور ایک بار پھر وہ اس کو زمینی طور سے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے جس نے ہم کو یہ کنواں دیا؟ اور یسوع اس سے کہتا ہے کہ جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ یہاں یسوع بات کرتا ہے، ایک روحانی برکت کی بات کرتا ہے، اور یہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو کہ ابد تک اس میں قائم رہے گی۔ یہ وہ پانی نہیں ہے جو کہ
وقتی طور پر پیاس بجھاتا ہے، بلکہ یسوع بات کرتا ہے دنیاوی چیزوں سے ہٹ کر روحانی چیزوں کی بارے میں۔ آیت نمبر 15 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس عورت کے اندر سچائی کو جاننے کی، اس کو سمجھنے کی ایک خواہش پائی جاتی ہے، اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ وہ ایک گناہ گار عورت ہے، اور وہ اس چیز کو نہ ہی چھپاتی ہے، نہ اس سے آنکھیں بند کرتی ہے نیکودیمس کی طرح، اور نہ ہی وہ نیکودیمس کی طرح خود کو راست باز ٹھہراتی ہے، بلکہ وہ یسوع سے کہتی ہے کہ اے خداوند، وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں۔ اور وہ اس بات کا بھی اقرار کرتی ہے کہ جس شخص کے ساتھ وہ رہ رہی ہے وہ اس کا شوہر نہیں ہے، اور جب یسوع اس کو بتاتا ہے کہ تو 5 شوہر کر چکی ہے تو وہ اس بات سے انکار بھی نہیں کرتی، اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یسوع کو بطور نبی کے قبول کرتی ہے، اور یہی بات چیت جب آگے بڑھتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع اس پر اس بات کو مزید بہتر طور سے ظاہر کرتا ہے کہ خدا کے نزدیک دلوں کی زیادہ اہمیت ہے، اور وہ دلوں کو جانچتا ہے، اور ہمارے ایمان کو ہمارے دلوں سے، ہماری نیت سے پرکھتا ہے، اور اس کے لیے نہ تو کسی جگہ کی اہمیت ہے اور نہ ہی کسی گروہ کی یا کسی فرقے کی اہمیت ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 23ویں آیت میں لکھا ہے، مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ اور ان ساری باتوں کے بعد آخر کار وہ عورت اس بات کو سمجھ جاتی ہے کہ مسیح یسوع جو خرسطس کہلاتا ہے اور آنے والا ہے وہ یہی ہے، اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گاؤں میں جاتی ہے اور تمام لوگوں کو اس کی خبر دیتی ہے، اور بہت سارے لوگ آئے اور یسوع پر ایمان لے کر آئے۔ ہمارا آج کا جو چوتھا کریکٹر ہے وہ ہے بادشاہ کا ملازم، جس کا بیٹا مرنے والا ہے، اور وہ یسوع کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ یسوع کے ساتھ چلے تاکہ اس کا بیٹا مرے نہ بلکہ بچ جائے، اور یسوع اس سے کہتا ہے کہ جا، تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اور ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ اس نے یسوع کی بات کا شک نہیں کیا، بلکہ وہ ایمان لے کر آیا اور وہ چلا گیا، اور آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ اس کا بیٹا بچ گیا۔ ان تمام واقعات میں جو ہم دیکھتے ہیں مرکزی کردار ہے وہ مسیح یسوع کا ہے، جو بطور آسمانی شخصیت کے پیش کیا گیا ہے، اور ان تمام جو واقعات ہیں ان میں ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ کوئی بھی جو دنیاوی تعلیم ہے یا کوئی بھی دنیاوی چیز ہے اور دنیاوی رسم و رواج ہیں، وہ ہمیں نجات تک نہیں پہنچا سکتے، اور کوئی بھی ایسی چیز ہمیں ابدی بادشاہی یا ابدی زندگی کا وارث نہیں بنا سکتی ہے۔ صرف اور صرف نجات جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، نہ کہ ہمارے اعمال کے باعث ہے، بلکہ مسیح یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہے، اور جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس کے لیے ججمنٹ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ اور نجات حاصل کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں کہ آپ کس فرقہ سے ہیں اور آپ کا تعلق کس علاقہ سے ہے، بلکہ خدا ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے اور وہ ہماری نیت کو پہچانتا ہے، اور ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب نے گناہ کیا ہے، سب گناہ گار ہیں، اور اپنے کاموں کے باعث
ہم خدا کی راست بازی کا جو معیار ہے اس کو پورا نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے ہمیں ضرور ہے کہ ہم نجات کے واسطے خدا کی طرف دیکھتے رہیں اور سچے دل سے اپنے گناہوں پر نظر کریں، اس بات کو سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ان گناہوں سے نجات حاصل کر سکیں، بلکہ یہ صرف خدا ہی سے ممکن ہے، اور اس کے بیٹے کی قربانی کے وسیلہ پر اس پر ایمان لانے کے ذریعہ سے یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم جب بھی دوسرے لوگوں تک خوشخبری کا پیغام لے کر جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس بات پر فوکس نہ کریں، اس بات پر زور نہ دیں کہ آپ صرف بپتسمہ لے لیں اور نجات پائیں گے، جیسا کہ ان پیسیجز میں سے عام طور پر ہم یہی نتیجہ نکالتے ہیں، بلکہ سب سے پہلے اس چیز پر توجہ دیں کہ کیا وہ روحانی طور پر تبدیل ہو چکے ہیں، کیا وہ روحانی طور پر مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ اور نئے ایمانداروں کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی جو رسم ہے، کوئی بھی ایکسرسائز ہے، یا کوئی بھی ایسا جو کام ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی بہت اچھا کام ہے، یا وہ بہت نیک ہیں اور بہت ساری راست بازی ان میں پائی جاتی ہے، یا وہ شریعت پر پورا عمل کرنے والے ہیں، تو انہیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں بات یہ نہیں ہو رہی کہ آپ نے کون سی رسمیں ادا کی ہیں یا آپ شریعت کے قوانین پر کتنا عمل کرتے ہیں، بلکہ صرف ایک بات پر زور دیا گیا ہے کہ مسیح یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہی نجات ممکن ہے، اور خدا کی بادشاہی میں وہی داخل ہوگا جو نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے اور نئی پیدائش کا حق اسے ہی حاصل ہوتا ہے جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے، کیونکہ تمام جو زمین اور آسمان کا اختیار ہے وہ بیٹے کو دیا گیا ہے، اور ابدی بادشاہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کی ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنے دلوں پر غور کرتے رہیں اور اس نجات کے، اس ابدی نجات کے مشتاق رہیں جو صرف مسیح یسوع کے وسیلہ سے ممکن ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔